وہ کینڈیڈیٹس جن کے پاس بہت ساری ایئرس ہیں سی ایس ایس کی پریپریشن کرنے کے لیے، اور ان کے میں پوسٹ دیکھتی ہوں، موسٹلی فیس بک پہ ہوتے ہیں کہ وہ سینئر سے گائیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کریں تو ہم کون سے کریں، کہ کوئی ایم بی بی ایس کے فرسٹ ایئر میں ہے، کوئی بی بی اے کے فرسٹ ایئر میں ہے، مطلب کسی بھی سبجیکٹ میں بیچلر یا ماسٹرس کر رہے ہیں، ان کو ہے کہ جی جب تک بیچلرس کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا، تو ہم کون سے سبجیکٹ ایریاز میں جائیں، کس چیز کی ہم ابھی سے پریپریشن اسٹارٹ کریں۔ یہ کویسچنس تو آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا آنسر کہیں پر بھی نہیں ہوتا۔ ایون آپ کو جو فیس بک پہ کامنٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں یہ اکیڈمی جوائن کر لو، ادھر چلے۔ اکیڈمیز والوں کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو 3 منتھس میں 4 منتھ آپ کا کورس کمپلیٹ کروانا ہے اور بس، اور کورس بھی ایک سبجیکٹ نہیں ہے، بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس گائیڈ لائن کی طرف ہے کہ آپ کس طریقے سے، اگر آپ کے پاس بہت سارے ایئرس ابھی ہیں، کہ آپ کے 2 سال ہیں، 5 سال ہیں، کتنے بھی ہیں کہ آپ پریپریشن کر سکتے ہیں سی ایس ایس کی، تو کس طرف آپ کو جانا چاہیے۔ ایک بہت اچھی سمجھ لیں کہ یہ لمبی ویڈیو نہیں ہے، شارٹ ویڈیو میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں جس میں آپ کو سی ایس ایس کی پریپریشن سمجھ آ جائے گی۔ اب اگر تو آپ اس طرف چلیں گے کہ ہمیں کوئی سینئر بتا دے، گائیڈ کرے، تو وہ ہوگا نہیں، آپ کو یہ پتہ ہے وہ چیز ہوگی نہیں۔ تو کیونکہ موسٹ آف دا سینئرس وہ ہیں جو فیلیورس میں جا چکے ہیں نا، تو اتنا زیادہ ان کو پریپریشن کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے سال ہیں ابھی، ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے ہمیں پریپریشن کرنی ہے۔ آپ نے جانا ہے انگلش ایسے کے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے یہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انگلش ایسے کا پیپر بہت مشکل ہے، بس کلیئر کرنا پاسبل نہیں ہے، اور ایون آپ ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ اس کا حال بھی یہی ہے، کلیئر نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اسی لیے کہ وہ گائیڈ لائنس صحیح نہیں دی ہوئی ہیں۔ میرے چینل پہ ایسے رائٹنگ کا جو ہے وہ اس کے بنے ہوئے ہیں ویڈیوز، اگر آپ دیکھیں گے وہ ویڈیوز پھر آپ کو کہیں اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے انگلش کا پیپر ہے نا، اب یہ دیکھیں ہم یہ پیپر اوپن کر لیتے ہیں 2023 کا، 22 کا، 21 کا پیپر ہے یہ، اور 20 کا پیپر، یہ 4 پیپر اوپن کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم۔ اب فرسٹ پیپر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے تو آپ جب نیو ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا، آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے۔ اگین یہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لائن میں کیسے بناتی ہوں۔ اور اگین بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے 45 منٹس کی آؤٹ لائن بنتی ہے، اور اس ڈرامہ میں آپ کو نہیں جانا، کیونکہ یہ فیلیور کی طرف جانے والا ایک اسٹیپ ہے۔ 10 to 15 منٹس میں آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے، کیونکہ ہم نے پیپر کور کرنا ہے 2500 to 3000 ورڈس کا، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے اس کی، اور ایسے کی میں نے جیسے بتایا ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے تو اس کو نہیں ہم ابھی کریں۔ انسٹرکشن ان یوتھ از لائک انگریونگ ان اسٹون، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ینگ ہوتا ہے اس کو جب آپ کسی چیز کے لیے سکھاتے ہیں، انسٹرکٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے پتھر پہ کوئی نقشہ بناتے ہیں یا کوئی بھی چترکاری کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ The one who uses force is afraid of reasoning، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اگر کوئی فورس یوز کر رہا ہے، ایون جھگڑا کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک لاجک یا ریزننگ نہیں ہوتی۔ ناٹ آل ریسائکلنگ پروجیکٹس آر کاسٹ افیکٹو، اگین یہ جو ہمارے ریسائکلنگ پروجیکٹ ہیں کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتے۔ دی فول اسپیکس اینڈ دا وائز لسنس، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے A friend walks in when everyone else walks out، ٹھیک ہے۔ آن لائن لرننگ از ناٹ اونلی کنوینئنٹ، اب آپ نے یہ چیز سارے دیکھیں، کیا کہتے ہیں ایسے، پیپل ہیو بیکم اوورلی ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ چیز سوچ رہے ہیں میں نے ان کو ریڈ ہی جسٹ کیوں کیا ہے۔ اب ادھر آ جائیں آپ، انالیسس آف دی کنسیپٹ آف گلوبلائزیشن آف مارکیٹ، ڈیجیٹل ڈیموکریسی، سوشل میڈیا، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، گلوبل ٹریڈ پالیسیز آف چائنا، امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، گلوبل پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشن۔ اب آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک، جب آپ ایسے دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے براڈر جو ہے وہ ٹاپکس ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ کے براڈر ٹاپکس ہیں، ہر ایریا کو انہوں نے کور کیا ہوا۔ تو جب اگر آپ نیو ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نیو ہیں، ابھی آپ کے پاس 2-3 سال ہیں، 5 سال ہیں، تو آپ نا ایک کام اسٹارٹ کریں کہ آپ ایسے رائٹنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، اگین میرے چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ
फर्स्ट सेंटेंस लिखें क्या, फर्स्ट वर्ड क्या लिखें, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। और अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने भी क्लियर किया हुआ है एफपीएससी, आप भी क्लियर कर सकते हैं। वो सीएसएस हो, एफपीएससी के अपने दूसरे एग्ज़ाम्स हों, पंजाब सर्विस के हों या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, ठीक है। इसमें आपने करना ये है कि आप जैसे अगर आप इसमें लिखेंगे ना, इस पे आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड, या फिर ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए ना, सीधी सी बात है, आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, तो बेसिकली आपने किस चीज़ की तैयारी की? एक तो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की, ऐसे राइटिंग की तैयारी की, पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की। अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं इसमें। सेकेंडली, आपको बहुत बड़ी चीज़ कि आप जब ऐसे राइटिंग करेंगे तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन की एक आइडिया होगा कि मुझे अच्छे तरीके से उसको लिखना है। जब आप ऐसे राइटिंग से स्टार्ट करेंगे तो आप ऑलमोस्ट इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे कि जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको वो सब्जेक्ट्स इजी लगेंगे, क्योंकि राइटिंग आपको ऑलरेडी आ चुकी होगी ऐसे की वजह से, और आपको जस्ट टॉपिक कवर करके और उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो बस इसी चीज़ पे बनी हुई है। आप अगर आपके किसी ने भी इस वीडियो पे ना काम नहीं किया कि वो कैंडिडेट जिनके पास बहुत सारा टाइम अभी है वो क्या करें, तो अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो कोई भी टॉपिक आप ले लें, कोई भी हो, पाकिस्तान द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, तो आप जब टॉपिक कवर करेंगे तो आपको इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आपकी सीएसएस कैसे समझने की आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। कभी आपके पास टाइम नहीं भी हुआ ना किसी सब्जेक्ट के लिए, तब कितने टॉपिक्स कवर होंगे कि आप वो ईज़िली पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से ही अपना स्टार्ट करें ऐसे राइटिंग। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें, कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स बना दूँगी, गाइड करना होगा वो कर दूँगी, मैं फेसबुक पे अवेलेबल होती हूँ। और मेरी वीडियोज़ के बाद अगर पाकिस्तान में कुछ भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अगर वीडियोस देखी, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा व्यूज़ अभी हैं, लेकिन अगर पोटेंशियल कैंडिडेट्स तक मेरी वीडियो पहुंची तो मुझे पता है कि फिर वो ऐसे राइटिंग या किसी भी सीएसएस के पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर में वो फेल नहीं होंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए बहुत एक अच्छी सक्सेसफुल शुरुआत होगी कि अगर हम पाकिस्तान को इतना ऊपर लेकर जाएँ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करें और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ किसी भी